السلام علیکم فرینڈز، اے یو آر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اور اس ویڈیو میں جس معاملے میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ تو مین ٹاپک ہمارا اس ویڈیو میں یہ ہوگا کہ آپ موبائل نیو جب بائی کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو کن 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے بعد چوائس لینی چاہیے کہ کون سا موبائل آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، جب بھی آپ کوئی نیو سیل فون لینے جاتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہم زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ برانڈ کون سا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا بجٹ اس پہ کر رہے ہیں، اسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو جو مین اس کا مقصد ہے کہ فیچرز یا اس کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر دیکھنا، یہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو میں اسی بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے جب آپ لینے جاتے ہیں کوئی سیل فون یا کسی سے منگواتے ہیں تو آپ کے موبائل پہ ایک جیسے بندہ فین فالوئنگ ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ تر بندے جیسے پچھلے دور میں پچھلے 10-20 سالوں میں زیادہ تر بندے نوکیا کو پسند کرتے تھے کیونکہ ان کے فیچر فون ہوتے تھے اور وہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ اور ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اینڈرائڈ فونز کا دور آیا تو اب زیادہ تر سامسنگ کو پسند کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے سامسنگ کی مناپلی ہے پوری مارکیٹ پہ، یعنی کہ وہ قبضہ کیے ہوئے پوری مارکیٹ پہ۔ حالانکہ ان کے فون بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور اسی پرائس میں ہم دوسرے فون کو آسانی سے لے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز بندے کو پسند آ جاتی ہے پھر بندہ اسی چیز پہ اعتماد کرتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا کاروبار چلا ہوا ہے۔ تو جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھیں وہ یہ تھیں۔ پہلی چیز ہے کہ آپ جو خرید رہے ہیں وہ برانڈ کون سا ہے، کیا وہ برانڈ ٹرسٹڈ ہے، کیا اس برانڈ کے اچھے ریویوز ہیں یا برے ریویوز ہیں، آیا کہ وہ برانڈز آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے، اور کیا اس برانڈ کی جو فین فالوئنگ ہے وہ کتنی ہے، اور کیا ریویوز ہیں جو بندے وہ موبائل یوز کر رہے ہیں ان لوگوں کے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں گے، یہ ایک ٹاپک ایک کیٹیگری ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری کیٹیگری کی جانب۔ دوسری کیٹیگری ہے کہ اس میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کیا لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی سامسنگ کا ایک فون لیتے ہیں، S5 ہو گیا، S4 ہو گیا، نوٹ 5، نوٹ 7 تو اب ختم ہو گیا ہے، نوٹ 4 تھا، اس کے علاوہ S6 ہے، S6 ایج ہے، اور S7 اور S7 ایج ہے۔ تو ان میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں، 4GB کی ریم ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی آپ فون لینے جاتے ہیں تب۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سامسنگ کا کر کے لے آتے ہیں، مثال کے طور پر سامسنگ کا کوئی J1S مل رہا ہے اگر آپ کو 14,000 کا، تو آپ لیں گے کہ وہ دیکھیں جی سامسنگ کا موبائل فون کتنا سستا مل رہا ہے، تو ہم اس کو آسانی سے لے لیتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے فیچرز بہت کم ہوتے ہیں اور اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی آپ نے ایسا کرنا ہوتا ہے کہ جو دوسری کیٹیگری میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو دیکھنا ہے کہ کون سا اینڈرائڈ ورژن ہے اور اس میں کیا کیا لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک موبائل مل رہا ہے 13,000 کی پرائس میں، اس میں اگر آپ کی 2GB کی ریم ہے، 8 میگا پکسل کا بیک کیمرہ ہے، 13 میگا پکسل کا بیک کیمرہ ہے، اور 5 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ ہے، اور اس کے علاوہ 3500 یا 4000 mAh کی بیٹری ہے، تو وہ موبائل آپ کے لیے بیسٹ ہوگا۔ اگر آپ اسپیکس پہ جاتے ہیں، اگر آپ جاتے ہیں برانڈ پہ، تو پھر سامسنگ ہی آپ کو مقدر بن سکتا ہے۔ تو اس میں میرے پاس جو میں یوز کر رہا ہوں موبائل وہ ہے انفینکس کا 8 4۔ یہ میں نے دراز.pk سے منگوایا تھا موبائل، اسی سے میں اب ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اس ویڈیو کو۔ تو یہ میرا آیا تھا تقریباً 12,500 کا۔ تو اس میں اگر سپیکس ڈالیں اور اسی سیم سپیکس اگر کوئی چیک کریں سامسنگ کا موبائل، تو وہ اس کو آپ 20,000 کی رینج میں یا 18,000 کی رینج میں آپ کو ملے گا۔ تو یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو سافٹ ویئر ہے اور جو ہارڈ ویئر ہے
اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا اس کا سافٹ ویئر اچھا ہے، کیا یہ جو استعمال کر رہے ہیں لوگ ان کا ریویو کیا ہے۔ اور اب جاتے ہیں تیسری کیٹیگری کی جانب۔ تو تیسری کیٹیگری ہے کہ اس موبائل کی ری سیل ویلیو۔ تو جو میں نے پہلے بات کی آپ سے کہ سیمسنگ کیوں چل رہا ہے، سیمسنگ کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک فون لیا بھی ہے، آپ کو وہ پسند نہیں آیا تو آپ اس کو دوبارہ بیچ سکتے ہیں اچھی پرائس پہ۔ مثال کے طور پہ اگر کیو موبائل کا بہت کم، حالانکہ وہ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ زیادہ کرتے ہیں لیکن ان کا مارکیٹ میں شیئر بہت کم ہے۔ تو اگر کیو موبائل آپ کو آپ نے لیا ہے اور آپ اس کو دوبارہ بیچنے جائیں کسی بھی شاپ والے کے پاس، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کتنی ویلیو ہے ری سیل میں۔ اگر سیمسنگ کا کوئی موبائل آپ بیچنے چلے جائیں تو تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ری سیل کی ویلیو کتنی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں سیمسنگ ون کرتے ہیں، کیونکہ بندے زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو، تو اس وجہ سے یہ ری سیل میں بھی اچھی پرائس پہ آپ بیچ سکتے ہیں۔ اگر ان تین چیزوں کو ملایا جائے تو پھر بندے کی اوپینین پہ بات آتی ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو برانڈ کو پریفر کرتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہیں گے کہ جس نے فرام برانڈ کا فون رکھا ہوا ہے تو بڑا اچھا فون ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہ نارمل یوزر کے لیے، جیسے کہ بزنس مین کلاس، یا ان کو مطلب ہوتا ہے پرفارمنس سے۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو اسپیکس پہ جاتے ہیں کہ اس کے فون کے اسپیکس اچھے ہونے چاہیے، برانڈ سے فرق نہیں پڑتا، تو وہ بندے پھر کیوں موبائل بھی لے لیتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس بات کے ساتھ کہ آپ سیمسنگ کا لے رہے ہیں یا سونی کا لے رہے ہیں، ایل جی کا لے رہے ہیں، جس کا مرضی لے رہے ہیں۔ تو جتنی اچھی کمپنی ہوگی، میری بات یہ آپ دھیان سے سن لیں کہ جتنی اچھی کمپنی ہوگی اس کی پرائس اتنی زیادہ ہوگی اور اسپیکس کم ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے نام کو کیش کرواتے ہیں۔ تو جب بھی آپ موبائل فون لینے جائیں تو آپ نے ان تین چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہو جائے گی کہ آپ کوئی اچھا موبائل چوز کر سکیں۔ تو اگر ہم برانڈ کو ایک طرف رکھیں، اسپیکس کو دوسری طرف رکھیں اور ری سیل ویلیو کو ہم تیسری طرف رکھیں، تو اس میں جو ہمارے پاس بیسٹ چوائس نکل کے آتی ہے وہ ہواوے کے فونز ہیں۔ آج کل ہواوے مارکیٹ پہ یعنی کہ دوسرا سیمسنگ بن کے آ رہا ہے، تو یہ کم پرائس پہ آپ کو اچھے اسپیکس والے فون دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر چیک کرنا چاہیں تو آنر 8 لائٹ نیو فون آیا ہے ان کا، اس کے علاوہ آنر 6X ہے، وہ بہت اچھا فون ہے ان کا، وہ بھی کچھ 23-24 ہزار کی پرائس پہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو اس طرح ان کے اچھے فونز ہیں۔ کیو موبائل میں اگر دیکھا جائے تو پھر کیو موبائل ایڈورٹائزمنٹ اچھی کرتا ہے، اسپیکس اچھے ڈالتا ہے، لیکن یہ بات اپنے بندے کی پریفرنس کی ہوتی ہے کہ آپ کون سی چیز پریفر کرتے ہیں۔ تو سیمسنگ اگر لینا چاہیں آپ کو بجٹ تو آپ ضرور لیں، لیکن میں نے اپنے اوپینین آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے کہ آپ جب بھی موبائل لینے جائیں تو آپ نے کیا کیا چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اور جب بھی اب آپ موبائل لینے جائیں گے تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، اور اگر آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھا تو آپ کا جو موبائل لینا ہے وہ یعنی کہ ایک تو آسان ہو جائے گا، اور دوسرا آپ وہ چیز لیں گے جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی اور زیادہ آپ کو پائیدار ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر اس ویڈیو نے آپ کی ہیلپ کی ہے کسی بھی سینس میں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے بندوں تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ کس طرح اچھا فون لے سکتے ہیں۔ وہ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اچھی ویڈیوز کے لیے۔ میں ایسی ویڈیوز انشاءاللہ لے کر آتا رہوں گا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور سبسکرائب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پیکیج سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے آپ کے پیسے لگیں گے۔ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، اور یہ میری ویڈیو کے نیچے لنک ہوگا، اس پہ سبسکرائب کا بٹن بنا ہوا ہوگا، آپ نے وہ سبسکرائب کا بٹن دبا دینا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ہو جائیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس آ جائے گی کہ میں نے نیو ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ تو یہ تو تھی جی، آپ موبائل کو کس طرح
جان سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ عطا اور ایمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔